أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ گزشتہ جمعے کو جماعت احمدیہ برطانیہ کا جلسہ سالانہ 1 سال کے وقفے کے بعد، یا کہنا تھا 2 سال کے بعد شروع ہو کر 3 دن تک اپنے روحانی ماحول کے نظارے دکھاتا ہوا گزشتہ اتوار کو اختتام کو پہنچا۔ 2020 میں تو کرونا کی وبا کی وجہ سے جلسہ نہیں ہو سکا تھا، اور جلسے کی انتظامیہ بھی یہ سمجھتی تھی کہ کیونکہ حالات وہی ہیں کم و بیش، اس لیے اس سال بھی جلسہ نہیں ہوگا، اور اس مفروضے کی وجہ سے تیاری کی طرف بھی توجہ نہیں تھی، جس کا میں نے گزشتہ خطبے میں ذکر بھی کر دیا تھا۔ لیکن بہرحال جب انہیں کہا گیا کہ جلسہ انشاءاللہ تعالی منعقد ہوگا تو انہوں نے تیاری شروع کر دی، لیکن مجھے یہی لگتا تھا کہ پوری دل جمی سے تیاری نہیں کر رہے۔ مجھے فکر تھی کہ انتظامیہ جب اس طرح ریلیکس ہے تو کارکنان بھی اس سوچ کے مالک نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ امید بھی تھی کہ وہ انشاءاللہ جلسے کے انتظامات بہتر کروا دے گا اور کام کرنے والے مل جائیں گے۔ اس لیے مجھے ایک موقع پر انتظامیہ کو زیادہ زور سے، سختی سے یہ کہنا پڑا کہ اگر آپ لوگ اس طرح بے دلی سے کام کرتے رہے اور اس سوچ میں رہے کہ پتہ نہیں جلسہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور نا امیدی زیادہ ظاہر ہو رہی ہو، تو پھر نئی انتظامیہ میں مقرر کر دیتا ہوں۔ بہرحال میری اس بات نے انہوں نے ایک جھٹکا دیا اور تیزی سے کام شروع ہو گیا، گو لیٹ شروع ہوا، اور کارکنان جو تھے، جو رضاکار ہمارے ہیں، جو نچلی سطح پر کام کرنے والے، اصل تو وہی فورس ہے، وہی مین پاور ہے، وہ تو لگتا تھا پہلے سے بے چین تھے۔ فوری طور پر جلسے کے انتظام کے لیے بھی ہر طرف سے رضاکار آنے لگ گئے۔ جلسے کے دوران ڈیوٹی والوں کی بھی لائنیں لگ گئیں۔ اب یہ مشکل تھا کہ کیونکہ جلسہ چھوٹے پیمانے پر ہونا ہے، اس لیے کارکنان کی سلیکشن کس طرح کی جائے۔ بہرحال اس کے لیے بھی مردوں نے بھی اور لجنہ نے بھی کارکنان چنے،
لجنہ نے تو شاید 5واں حصہ اپنے کارکنات کا لیا ڈیوٹیاں دینے کے لیے، اور مردوں نے شاید 3 حصہ کم کر دیا۔ جو اس کام کے لیے نہیں لیے گئے وہ مایوس بھی ہوئے کہ انہیں خدمت کا موقع نہیں ملا۔ تو یہاں سب سے پہلے تو میں ان تمام مردوں، عورتوں، لڑکوں، لڑکیوں اور بچوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کی بھی ڈیوٹیاں لگتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کا اجر دیتا ہے۔ آپ کی نیت جو تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت کرنے کی، وہ پوری ہو گئی، اور وہ باوجود آپ کو موقع نہیں مل سکا۔ لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کی وجہ سے آپ کو اجر سے محروم نہیں کرے گا۔ بہرحال یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خدمت کے جذبہ کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ دوسرے، جیسا کہ میرا طریق ہے کہ کارکنان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اگلے جلسے کے بعد کے جمعے میں، جو مختلف شعبہ جات میں کام کر رہے تھے یا کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ بھی مجھے لکھ رہے ہیں، اور دنیا سے لکھنے والے بھی ان رضاکاروں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، جن کی جہاں بھی ڈیوٹی تھی انہوں نے وہاں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ بارش کی وجہ سے پارکنگ سے کاریں نکالنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا تھا ایک وقت میں۔ وہاں رضاکاروں نے غیر معمولی کام کیا ہے، اور عملاً کاریں اٹھا کر ہی کیچڑ میں سے باہر رکھی ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ بعض دفعہ دوسرے شعبوں کے کارکنان بھی جو فارغ ہوتے تھے شامل ہو جاتے تھے۔ بعض نے مجھے لکھا کہ ہم شامل ہوتے رہے۔ پھر بعد میں بہرحال اس پارکنگ کی صورتحال دیکھ کے دوسری جگہ پارکنگ کا انتظام ہو گیا تھا، لیکن بہرحال پہلے اور دوسرے دن یا کچھ وقت کے لیے دوسرے دن کے لیے جو کاریں آئی تھیں وہاں، ان کو وہاں سے نکالنا بڑا مشکل تھا، اور اس مشکل کو کیمرے کی آنکھ نے دیکھ لیا، اور ایم ٹی اے نے دنیا کو دکھا بھی دیا، جس سے دنیا کے مختلف ممالک میں جو اپنے اور غیر یہ نظارے دیکھ رہے تھے انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا، بلکہ غیر جماعت اور غیر مسلموں نے تو اس نظارے کو دیکھ کر کہا کہ آج کی دنیا میں یہ نظارہ ناقابل یقین ہے، کوئی افسر ہے یا مزدور ہے، سب کاروں کو کیچڑ سے نکالنے کے لیے خود کیچڑ میں لت پت ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنوں کی طرح کام کرتے ہیں، جو حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ پھر اس طرح دوسرے شعبہ جات ہیں، صفائی کا شعبہ ہے، کھانا کھلانے کا ہے، کھانا پکانے روٹی پکانے کا ہے، پھر سب سے اہم شروع میں جو کام تھا جلسے کے انتظامات کا، مارکیاں لگانے کا، دوسرے ٹریک وغیرہ بچھانے کا، یا ابتدائی کام جو تھا جلسے کا پورا جو انتظام تھا اس کو کرنے کا، اس کے لیے رضاکار مستقل کئی ہفتے آتے رہے، پھر اب وائنڈ اپ کے لیے بھی کئی دن دے رہے ہیں۔ تو اس طرح مختلف شعبہ جات ہیں۔
ان سب کے کام دیکھ کر دنیا میں جو ایم ٹی اے اور لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے سے جلسہ دیکھ رہی تھی وہ بہت متاثر ہوئی ہے. آنے والے مہمان بھی شکرانے کے جذبات لیے ہوئے تھے اور ایم ٹی اے نے دنیا کو جو نظارے دکھلائے اور پروگرام دکھانے کے لیے جو مختلف نظارے دکھانے کے لیے جو مختلف پروگرام بنائے بڑی محنت کی ہے اور اس کا بھی حق ادا کر دیا ایم ٹی اے نے. اور نہ صرف جلسہ دنیا کو دکھایا بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں اجتماعی طور پر جلسے کی کارروائی دیکھنے والوں کو ہمیں جلسہ گاہ میں دکھا دیا اور تمام دنیا کو بھی دکھا دیا. تو جلسے کی یہ کارروائی جو تھی کارکنوں کے ابتدائی کام سے لے کر دوران جلسہ کام کرنے والے، پھر جلسہ گاہ کے اندر جو علمی اور تربیتی پروگرام تقاریر وغیرہ تھیں ان کو دکھانا، یہ ایم ٹی اے نے ایسے ذریعے سے دکھایا کہ تمام دنیا کے لوگ، دیکھنے والے احمدی اور غیر بھی حیرت زدہ بھی ہیں اور شکر گزار بھی ہیں کہ ہمیں یہ نظارے دیکھنے کو ملے. یہ ایک عجیب بین الاقوامی گھر کا نقشہ کھینچ دیا تھا. بس میں تمام کارکنان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی، کہ ان نامساعد حالات میں اور ہنگامی فیصلہ ہوا ہے ایک لحاظ سے ان کے لیے تو، اور پھر موسم کی شدت، ان سب کے باوجود سب نے بے نفس ہو کر کام کیا اور جلسے کی ڈیوٹیوں کا حق ادا کر دیا. اور دنیا میں اس جلسے کو دیکھنے والوں کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت سارے خطوط مجھے آ رہے ہیں شکریہ کے. میرا خیال تھا کہ کارکنان کا شکریہ ادا کر کے آج پھر اپنے معمول کے جو خطبے کا مضمون ہے وہی بیان کروں گا، لیکن دنیا کے مختلف ممالک سے جلسے کے تاثرات اور اس کے سننے کے بعد خوش کن نتائج، اپنوں اور غیروں کے غیر معمولی جذبات کے اظہار کی اتنی بڑی تعداد میں رپورٹس آ رہی ہیں، خطوط آ رہے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس سال بھی ہمیشہ کی طرح ان تاثرات اور فضلوں کا ذکر آج کے خطبے میں کر دوں. تمام تو بیان کرنے ممکن نہیں، کچھ نمونے میں نے لیے ہیں. اس سال کے منفرد انظام کے ساتھ ہونے والے جلسے نے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے ایسے دروازے کھولے ہیں جس سے پھر انسان اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے آگے جھکتا چلا جاتا ہے. کیسے کیسے فضل اللہ تعالیٰ جماعت پر فرما رہا ہے ان تمام حالات کے باوجود. ایک کمی کا اظہار عموماً لوگوں نے کیا ہے کہ اس سال عالمی بیعت نہیں ہوئی جس کا انہیں بڑا انتظار تھا. تو بہرحال ان حالات میں یہ مشکل بھی تھا کہ بیعت کی جاتی، مجبوری تھی. اب میں مختصر کچھ رپورٹس اور کچھ تاثرات بیان کرتا ہوں. اس سال پہلی مرتبہ جماعتیں لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے سے جلسے میں شامل ہوئیں، یعنی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ کے جلسہ سن رہی تھیں اور یہاں جلسہ گاہ میں بھی اسکرین پر نظر آ رہے تھے لوگ. یو کے میں 5 مقامات پر یہ انتظام تھا اجتماعی طور پر، اور بعض دوسرے ممالک میں کئی گھنٹوں کے وقت کے فرق کے باوجود بھی وہاں بیٹھے اجتماعی طور پہ سن رہے تھے جلسہ جس میں آسٹریلیا ہے، انڈونیشیا ہے، گوئٹے-مالا ہے، بنگلہ دیش وغیرہ شامل ہیں. یو کے علاوہ 22 ممالک میں
37 مقامات پر لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے سے احباب جلسہ سالانہ میں شامل ہوئے تھے، اور عورتوں کی طرف سے بھی لائیو اسٹریمنگ کا جو اس دفعہ پہلی دفعہ انتظام ہوا تھا، اس کی وجہ سے عورتوں نے بھی بڑے خوشی کا اظہار کیا مختلف ممالک سے، اور ایک اندازے کے مطابق جو عورتوں کا سیشن تھا ان کی تقریریں تھیں، اس میں بھی 30-35 ہزار کے قریب عورتوں نے وہ عورتوں کا پروگرام کو بھی دیکھا اور سنا۔ ان شامل ہونے والے ممالک میں امریکہ ہے، کینیڈا ہے، گوئٹمالا ہے، کہاں 2 جگہ، کہیں 3 جگہ، کہیں 4 جگہ مختلف سینٹر بنے ہوئے تھے، گیانا ہے، آسٹریلیا، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، ماریشس، کوابیر، انڈیا، بورکینا فاسو، گھانا، نائجیریا، گیمبیا، تنزانیہ، فرانس، سوئٹزرلینڈ، جرمنی، سویڈن، بیلجیم، فن لینڈ، ہالینڈ وغیرہ شامل ہیں۔ نائجر میں ایک غیر احمدی دوست عیسیٰ صاحب جلسہ کے دنوں میں مشن ہاؤس میں میرے جو خطابات تھے ان کے دوران سننے کے لیے آتے رہے، کہتے ہیں کہ اس سے قبل میں نے سن رکھا تھا کہ جماعت احمدیہ اسلام کے خلاف ہے، اور انہوں نے مسجد میں ٹی وی رکھا ہوا ہے جو کہ جائز نہیں، لیکن جلسے کے دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ اگر سب مسلم دنیا ایسی ہو جائے جیسے احمدیت اتحاد سے رہتی ہے اور اسلام کا پیغام پہنچا رہی ہے، تو مسلمان اتنے مضبوط ہو جائیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اسلام کے خلاف نہ بول سکے۔ جماعت احمدیہ میں جو اتحاد اور یگانگت ہے وہ میں نے جلسے میں دیکھی ہے، جو میری نظر میں ایک سچائی کی دلیل ہے۔ پھر زیمبیا سے احمدی احباب نوبائن کے علاوہ بعض غیر جماعت نے بھی جلسہ دیکھا۔ وہاں ایک جگہ 35 غیر جماعت لوگ جمع تھے۔ ایک عیسائی ٹیچر نے جلسے کی کارروائی سن کر دیکھ کر یہ تبصرہ کیا کہ آج میں جلسے کی کارروائی سن کر بہت معزوز ہوا ہوں، مجھے اسلامی تعلیمات کا علم ہوا ہے، اور کہتے ہیں میری عقل و فہم کے مطابق اب مجھے پتہ لگا کہ اسلام ہی ایک سچا مذہب ہے اور دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں جو ضرورت مندوں کی مدد کرے۔ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ پھر گابون کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ غیر مسلم پولیس افسر اپنی اہلیہ کے ساتھ جلسے ہی کارروائی سننے کے لیے مشن ہاؤس آئے۔ اس سے پہلے وہ جماعت میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے، لیکن جلسے پر ایک لبنانی نوبائے کی قبول احمدیت کا واقعہ سنا تو پوچھنے لگے کہ جلسے کے بعد کس طرح میں MTA دیکھ سکتا ہوں۔ اس پر ان کو بتایا گیا کہ YouTube کے ذریعے بھی MTA دیکھ سکتے ہیں، تو انہوں نے اسی وقت اپنے موبائل پر YouTube نکال کر MTA فرینچ چینل نکالا اور جلسہ دیکھنے لگ گئے۔ کہنے لگے کہ اب میں اس چینل پر جماعت احمدیہ کے بارے میں مزید سیکھوں گا۔ نائجیریا سے ایک غیر جماعت دوست نے جلسہ کی کارروائی سننے کے بعد کہا، اس جلسہ کی کارروائی سے مجھے یقین آ گیا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی سچا فرقہ ہے تو وہ احمدیہ جماعت ہی ہے، میں جلد اس میں شامل ہو جاؤں گا۔ ایک غیر جماعت دوست نے جلسے کے حوالے سے تاثرات میں کہا، یقیناً یہ جماعت سچوں کی جماعت ہے، یہ ایمان والوں کی جماعت ہے۔ میں نے دیکھا کہ شدید بارش میں بھی رضاکار اپنے کاموں میں مگن تھے اور مہمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے تھے۔ اور پھر اسی طرح میرے خواتین کے خطاب کو کہتے ہیں بڑا متاثر ہوا۔ جاپان کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ ہیروشیما سے تعلق رکھنے والے غیر جماعت جاپانی دوست مشیما اوسامو صاحب، یہ ان کو میں جب گیا ہوں جاپان ہیروشیما گیا ہوں تو یہ وہاں بھی تھے، انہوں نے میزبانی کی تھی۔ 2017 کی پیس کانفرنس میں شامل ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں بھی جلسہ دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں آج 6 اگست کا خطبہ بھی سنا، اس پر مجھے جاپان کے لیے جماعت کی خدمات یاد آ گئیں کہ کس طرح جماعت کے دوسرے خلیفہ نے خلیفہ مسیح ثانی نے جمعہ کے دن ہی 10 اگست 1945 کو ہیروشیما کی ایٹمی تباہی کے بارے میں آواز بلند کی تھی۔ یہ آواز ہیروشیما کے حق میں بلند ہونے والی پہلی آوازوں میں سے تھی۔ اس کے بعد موجودہ خلیفہ کا دورہ ہیروشیما ہوا
اور اس موقع پر امن و سلامتی کا پیغام بھی میرے لیے بہت خاص معنی رکھتا ہے۔ آج ہیروشیما کے دن کے موقع پر ایم ٹی اے دیکھتے ہوئے ایک تو میری یہ خواہش ہے کہ ایم ٹی اے افریقہ کی طرح ایم ٹی اے جاپان بھی جلد قائم ہو، اور دوسرا جلسے کا ماحول اور دنیا بھر سے لوگوں کا اجتماع دیکھ کر میرے دل میں روز بروز یہ احساس اجاگر ہوتا ہے کہ دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے لیے اور دنیا میں امن و سلامتی کے قیام کے لیے جماعت احمدیہ کا کردار کتنا اہم ہے۔ لساکا زیمبیا سے غیر جماعت استاد ہیں، کہتے ہیں آج ہم نے آپ کے خلیفہ سے ایک بات سیکھی ہے کہ اسلام میں عورت کو آزادی رائے کا پورا حق حاصل ہے، اور اسلام عورت کو شادی کے سلسلے میں اپنی پسند کا ہم سفر چننے کا حق دیتا ہے، مگر بعض معاشروں میں زبردستی کی شادیاں کروا دی جاتی ہیں اور انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ پھر یہ کہا کہ اسلام صرف واحد مذہب ہے جس نے عورت کے حقوق پر زور دیا ہے۔ کہتے ہیں جہاں اسلام مرد کو کثرت ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دیتا ہے، وہاں مرد کو یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر ایک اکتفا کرو۔ یہ بہت خوبصورت اسلامی تعلیم ہے اور احمدیت ہی اس کی علمبردار ہے۔ پھر نائجر کے ریجن تساوا سے غیر احمدی دوست کہتے ہیں ممن غالی صاحب، کہتے ہیں میرا یہ پہلا موقع تھا اور میں بڑا متاثر ہوا ہوں۔ اگر باقی مسلمان فرقے بھی پکڑ لیں تو یقین دنیا میں مسلمان ترقیات کے مناظر طے کر لیں۔ پھر یہ غیر احمدی انجینئر ہیں ساما صاحب نائجر سے، کہتے ہیں سب سے زیادہ اس بات نے متاثر کیا کہ اتنے سارے ملکوں کی نمائندگی، مختلف افراد لسانی اور ثقافتی تفریق کے باوجود جس اطاعت کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور کرونا جیسی مہلک بیماری کے باوجود اتنا پرفیکٹ انتظام قابل دید تھا۔ نائجر کے میر صاحب لکھتے ہیں کہ غیر احمدی مہمان مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ آج امام جماعت احمدیہ کا خطبہ سن کر مجھے عورتوں کے حقوق اور عورتوں کی ذمہ داریاں دونوں کا حقیقی ادراک ہوا ہے، ورنہ یہاں افریقہ میں تو اکثر عورتیں جتنی بری زندگی گزار رہی ہیں اس کا تصور بھی ترقی یافتہ ممالک میں مشکل ہے، اور آپ لوگوں کا فعل آپ کے قول سے مطابقت رکھتا ہے۔ لکھتی ہیں کہ اگر احمدیوں کا فعل ان کے قول سے مطابقت رکھتا ہے تو آپ لوگوں سے بہتر میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ بس ہر احمدی کو اپنے گھروں میں اس تعلیم کے نمونے بھی دکھانے ہوں گے، صرف تقریر کے لیے نہیں ہے، تاکہ اسلام کی حقیقی تعلیم کا لوگوں پر جو اثر ہوا ہے وہ قائم بھی ہو۔ نائجر کے غیر احمدی دوست فرید موسیٰ کہتے ہیں وہی عورتوں کے خطاب کی تعریف کی ہے انہوں نے۔ پھر ایک غیر احمدی خاتون مریم الیاس صاحبہ نے بتایا کہ عورت کے حقوق کے بارے میں جو باتیں امام جماعت احمدیہ نے بتائی ہیں یہ اسلام کی حقیقی تعلیمات جان کر مجھے اپنے عورت ہونے پر فخر ہوا ہے۔ کاش اس بات کو سب لوگ سمجھ لیں، دنیا ہی جنت بن جائے۔ نائجر سے ایک غیر احمدی خاتون نفیسہ آدموں سے کہتی ہیں پہلی بار میں نے امام جماعت احمدیہ کا خطاب سنا اور مجھ پر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ جو عزت و احترام سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیا ہے، آج اگر دنیا میں اسے کوئی پورا کر رہا ہے تو جماعت احمدیہ ہی ہے۔ بس دوبارہ میں یہی کہوں گا کہ ہر احمدی مرد کے لیے بڑے سوچنے کا مقام ہے کہ اپنے رویے اپنے گھروں میں بھی ٹھیک رکھیں، دنیا کو دھوکہ نہ دیں۔ امیر صاحب نائجر لکھتے ہیں کہ غیر احمدی دوست الحاج حسین پیشہ کے لحاظ سے بزنس مین ہیں، کافی مصروف ہوتے ہیں، لیکن جب انہوں نے جلسہ کی دعوت دی گئی تو انہوں نے دعوت قبول کی۔ جلسے کے بعد مصروف نے بتایا کہ میں رسمی طور پر آپ کے جلسے میں آیا تھا کہ کوئی دنیاوی میلہ ہوگا، لیکن جب میں نے جلسہ سننا شروع کیا تو میں نے ارادہ کر لیا کہ تینوں دن باقاعدگی سے آؤں گا۔ سب سے زیادہ مجھے جس بات نے متاثر کیا وہ جلسے کا ماحول تھا۔ رضاکاران کو کام کرتے دیکھ کر لگا کہ ان کے دل میں ایک جذبہ ہے جو انہیں ہمت دے رہا ہے، ورنہ یہ دنیاوی آدمی کے بس کی بات نہیں۔ گنی کناکری کے ملک انچارج کہتے ہیں
کہ کنڈیار ریجن کے لوکل مشنری کہتے ہیں علاقے کے میئر کو دعوت دی تھی. اس نے کہا میں تو بیمار ہوں لیکن میرا بیٹا آ جائے گا. وہ جب آیا اس وقت میرا عورتوں لجنہ کا خطاب شروع ہونے والا تھا. بجلی کا وہاں بڑی کمی رہتی ہے، بارشوں کا موسم ہے آج کل، اور اگر بجلی چلی جائے تو پھر گھنٹوں بجلی نہیں آتی. کہتے ہیں وہ جب پروگرام شروع ہونے لگا تو بجلی بند ہو گئی اور وہ مہمان بھی آ گئے، جنریٹر بھی کوئی نہیں تھا. مشنری نے کہا ہم نے دعا کی اللہ تعالیٰ جماعت کی سچائی کے لیے آج تم معجزہ دکھا دے، بجلی بحال کر دے. کہتے ہیں ہم نے درد دل سے دعا کی، اور ابھی خطاب کے لیے میں ڈائس پر نہیں آیا تھا کہ بجلی آ گئی. اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم عاجز غلامان مسیح الزمان کی دعا کو سنا اور مسیح موعود اور اسلام کی سچائی کے لیے نشان دکھایا، جس کا ہمارے مہمان کے دل پر بڑا اثر ہوا. اور حیرت والی بات یہ ہے کہ جیسے ہی خطاب ختم ہوا بجلی پھر بند ہو گئی. اس نے بھی یہی کہا کہ میں نے اتنے جامع خطاب کبھی نہیں سنے، اور جو کچھ جماعت کے بارے میں مسلمانوں نے مشہور کر رکھا ہے سب غلط ہے. کیمرون سے وہاں کے معلم کہتے ہیں کہ کیمرون کے شمالی علاقے کے شہر مروا کے قریب ایک گاؤں کے چیف الحاجی عثمان جو غیر احمدی ہیں، انہوں نے جلسے کی کارروائی MTA افریقہ کے ذریعے دیکھی تو کہنے لگے کہ ہم بچپن میں سنتے آ رہے تھے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو پوری دنیا اس کو دیکھ لے گی. آج جلسے کی کارروائی دیکھ کر یقین آیا کہ یہ جماعت واقعی امام مہدی کی جماعت ہے جس کو ساری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے. کئی ممالک کے لوگ بھی اپنے ملکوں سے MTA کے ذریعے جلسے میں شامل تھے اور امام جماعت احمدیہ کو دیکھ کر سن رہے تھے. خدا کے نبی کی بات پوری ہوتے آج میں نے دیکھی. امیر صاحب مالی لکھتے ہیں جلسے کے ذریعے بیتوں کے ذکر میں کہ کیتا شہر کے ایک استاد عمر باری صاحب نے فون کر کے بتایا کہ گو کہ میں احمدی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی نہ صرف میں نے بلکہ گھر کے تمام افراد نے بڑی دلجمی سے جلسہ کی کارروائی سنی، اور خاص طور پر جب خلیفہ وقت کی باتوں کے دوران مختلف نعرے بلند ہوئے تو ہم گھر کے تمام افراد پر جوش ہو جاتے تھے اور ہم بھی نعرے دہراتے تھے. عمر باری صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ وہ جلد احمدیہ مشن آ کر اپنی فیملی سمیت جماعت احمدیہ میں شمولیت حاصل کریں گے. مبلغ انچارج کیمرون کہتے ہیں کیمرون سے چیف امام ڈوالا فاروق صاحب نے بتایا کہ میں نے MTA افریقہ کے ذریعے سے جلسے کی تقاریر سنی. جماعت کو کافر کہتے ہیں لوگ اور دہشت گرد تنظیم کہتے ہیں. ان کا جواب وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم والی آیت ہے جو بڑے الفاظ میں سٹیج کی دیوار پر لکھی تھی. اب انشاءاللہ MTA کے ذریعے سے جماعت کے متعلق کافی غلط فہمیاں دور ہوں گی. امیر صاحب تنزانیہ لکھتے ہیں روشا ریجن سے ایک غیر جماعت خاتون جابو صاحبہ نے بتایا کہ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے جلسہ سالانہ دیکھا ہے. اتنا پرسکون اجتماع میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. عام طور پر جلسوں میں لوگ شور مچاتے اور لوگوں کو بہلانے کے لیے طرح طرح کے مزے کا خیز پروگرام کرتے ہیں، لیکن اس جلسے میں ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ ہر پروگرام میں اسلام کی حقیقی تعلیم کے بارے میں بتایا جاتا تھا. بلا شبہ احمدیوں کی اپنے خلیفہ سے محبت کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی. پھر کیمرون شہر کے مروا کے لوکل چیف کارروائی دیکھ کر کہتے ہیں یہ جماعت کا کمال ہے کہ اتنی زیادہ زبانوں میں جلسہ سالانہ کی کارروائی کا ترجمہ ہو رہا ہے اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. میں نے جلسے سے استفادہ کیا اور میرا علم بڑھا ہے. MTA ایک برکت ہے. میں اب کیبل کنیکشن لگواؤں گا اور اپنے گھر میں بیٹھ کر MTA سے استفادہ کروں گا اور اپنا علم بڑھاؤں گا. اب غیر بھی MTA سے متاثر ہیں اور جو دینی معاہدہ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہی ایک ترقی کا راز ہے اگر روحانی لحاظ سے ترقی کرنی ہے. احمدیوں کو بھی چاہیے کہ MTA کی طرف زیادہ توجہ دیں. مبلغ انچارج گابون لکھتے ہیں ایک نوآبائے احمدی نے کہا کہ حقیقت میں ساری دنیا کا جلسہ ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں اور دیگر بے شمار ملکوں سے بھی لوگ شامل ہیں. یہ چیز بھی ہمارے ایمانوں کو مضبوط کر رہی ہے
وقت کے فرق کے باوجود ساری دنیا میں لوگ جلسے میں بیٹھے ہیں۔ یہ نظارہ صرف احمدیت ہی پیش کر سکتی ہے، دوسرے مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ زیمبیا کے مشرقی صوبے کے شہر لوسانگازی کے نومبائے ہیں علی صاحب، کہتے ہیں، اپنے علاقے کے ہیڈ مین بھی ہیں یہ، کہ ہم عیسائیت سے احمدیت میں آئے ہیں، اور ہمارے گاؤں میں احمدیت کا باقاعدہ قیام فروری 2021 میں ہوا۔ اس کے بعد متعدد بار غیر احمدی علماء ہمارے علاقے میں آئے اور ہمارے دلوں میں احمدیت کے خلاف مختلف قسم کے شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب تک عیسائی تھے کوئی نہیں پوچھنے آیا، جب احمدی ہو گئے تو غیر احمدی علماء ان کا دین ٹھیک کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ کہتے ہیں اب ہمیں جلسہ سالانہ UK لائیو دیکھنے کی توفیق ملی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ایسا منظم جلسے کا نظارہ دیکھا ہے جہاں وبائی حالات کے باوجود بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوئے اور مختلف ممالک کے حکومتی نمائندگان نے اپنے ویڈیو پیغامات بھیجوائے۔ اللہ تعالیٰ کی فضل سے جلسہ سالانہ دیکھنے کے بعد ہمارے تمام شکوک و شبہات دور ہو گئے کہ احمدیت ایک چھوٹے سے گروہ کا نام نہیں بلکہ ایک عالمگیر جماعت ہے۔ جس طرح خلیفہ وقت نے عورتوں اور دوسرے لوگوں کے حقوق کے بارے میں اسلامی تعلیمات بیان کی ہیں، اس نے ہمیں حیران کر دیا ہے کہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں، ورنہ ہم تو اپنی عورتوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ انشاءاللہ جو کچھ ہم نے یہاں دیکھا اور سنا ہے ہم واپس جا کے دوسرے احباب کو بھی بتائیں گے تاکہ ان کا بھی ایمان مضبوط ہو اور عمل کی کوشش کریں گے۔ ملیشیا سے ایک نومبائے رسلی بن مپاسولی صاحب کہتے ہیں کہ جلسہ سالانہ UK کو دیکھ کر میں خدا تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے جماعت احمدیہ میں شامل ہونے اور امام الزمان کو پہچاننے کی توفیق حاصل ہوئی۔ میں UK میں تو نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے خلیفہ وقت کو دیکھنے اور ان کے خطاب سننے کا موقع مل رہا تھا۔ اگر میں جماعت احمدیہ میں شامل نہ ہوتا تو میں ان برکات سے محروم ہو جاتا۔ اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں خلافت کے ساتھ ہمیشہ وفادار اور فرما بردار رہوں گا۔ برازیل کی ایک خاتون ہے پرشیلا مارلن صاحبہ، کہتی ہیں جن چند ماہ پہلے انہوں نے بیعت کی تھی کہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے پہلی بار جلسہ سالانہ دیکھنے کا موقع ملا اور باوجود زبان نہ سمجھنے کے بہت کچھ سیکھنے اور جاننے کا موقع ملا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے احمدیت قبول کرنے کی توفیق دی۔ گنی بساؤ کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں، گنی بساؤ جماعت کے ایک دور دراز علاقے کسینی کے 4 نومبائے دجنات 8 کلومیٹر پیدل سفر کر کے اپنی قریبی جماعت مسرہ میں جلسہ سالانہ UK کی کارروائی سننے کے لیے گئیں، اور جب انہوں نے میرا خطاب سنا تو کہتی ہیں اللہ کے فضل سے ہم نے احمدیت قبول کر لی تھی، مگر آج ہمیں خلیفہ کا خطاب سن کر احساس ہوا کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے دور تھے۔ آج ہمارا ایمان احمدیت پر 100% مکمل ہوا ہے، اور آج ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم ہمیشہ خلیفہ وقت کا خطبہ سننے کے لیے آیا کریں گی۔ یہ کس طرح تبدیلیاں اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہا ہے۔ گیانا سے بھی لائیو سٹریم کے ذریعے جلسہ میں شامل ہوئے لوگ، ایک نومبائے مظفر QC صاحب کہتے ہیں کہ میرا پہلا جلسہ سالانہ تھا اور میرے لیے تجربہ بہت شاندار تھا، خاص طور پر جب میں نے اپنے احمدی بھائیوں کے ساتھ مل کر جلسہ دیکھنے بیٹھا اور خلیفہ وقت کو دیکھا اور ان کی تقریر سنی۔ یہ سب میرے لیے بہت ہی زبردست تجربہ تھا۔ میں نے پہلے کبھی کسی مسلمان خاتون کو اتنی اچھی تلاوت کرتے نہیں دیکھا۔ تلاوت کی تعریف کی انہوں نے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہماری جماعت کے احباب مختلف قصبوں اور گاؤں سے جلسہ سننے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے۔ یہ سب خلافت اور احمدیت کی برکات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جماعت کو عطا فرمائی ہے۔ اس طرح جماعت دنیا کے مختلف ممالک کو جلسہ سالانہ میں ورچولی بھی شامل دیکھنا بہت زبردست تھا۔ میں نے بہت سے ایسے ممالک دیکھے جن کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا کہ وہاں احمدیہ جماعت پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھا کس طرح احباب جماعت مل کر جلسہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ UK میں ایک صاحب جو بینک میں کام کرتے ہیں، وہ کام سے چھٹی لے کر جلسے کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کر رہے ہیں اور اپنی کار میں سو رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں ثابت کرتی ہیں کہ جماعت کے لوگوں میں اخلاص ہے اور وہ قربانی کر رہے ہیں۔ حقوق کا مجھے پتہ لگا تقریروں سے، اس طرح انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہوا ہے۔ ماریشس سے
ایک نام باعث صفوان نائک صاحب ہیں. لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے سے جلسہ میں شمولیت کا پہلا تجربہ تھا. یقیناً اس طرح کی شمولیت مجھے خلافت کے زیادہ قریب کر رہی تھی. خلیفہ وقت کا ہر لفظ میرے دل پر لگتا تھا. جماعت میں شامل ہونے کا فیصلے سے میں بہت خوش ہوں. ایم ٹی اے کے پروگراموں سے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوں. آسٹریا سے اشرف سیاح صاحب کہتے ہیں ڈوناٹیلا صاحبہ اس سال کے شروع میں بیعت کی انہوں نے. وہ کہتی ہیں کہ جو بھی خلیفہ وقت نے کہا وہ جذبات کو گرما دینے والا تھا. ان کے خطابات کے دوران میرے آنسو گرتے رہے. اسلام واقعی زندگی بخش اور سچائی کا راستہ ہے. میری زندگی آہستہ آہستہ بالکل بدل رہی ہے. میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے احمدیت قبول کرنے کی توفیق دی. آسٹرین ہیں یہ. اور جلسہ میں شمولیت کے بعد قبول احمدیت کے بڑے واقعات ہیں. آوری کوس سے غیر احمدی دوست حسن صاحب نے بیان کیا کہ جلسے کے تینوں دنوں کا پروگرام دیکھنے کا موقع ملا. انتہائی ایمان افروز تھا. کہنے لگے کہ جھوٹ کی عمر لمبی نہیں ہوتی اور وہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے، جبکہ سچائی ہمیشہ قائم رہتی ہے. اسی اصول کے تحت جماعت احمدیہ کی روز بروز کی ترقی خود اس کی صداقت کا ثبوت ہے. کہتے ہیں جلسے سالانہ کے اختتام کے بعد ہم چند دوست ایک ریسٹورنٹ میں گفتگو کر رہے تھے کہ ایک اجنبی شخص ہماری باتیں سن کر کہنے لگا اگر آج اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل کرنے والی کوئی جماعت ہے تو صرف جماعت احمدیہ ہی ہے. اتنا کہہ کر وہ اجنبی تو چلا گیا مگر ہماری باتوں کی تصدیق کر گیا کہ احمدیت نہ صرف قولی بلکہ عملی طور پر بھی حقیقی اسلام پر عمل پیرا ہے. اس کے بعد حسن صاحب ہمارے مولم سے ملے اور کہا کہ میں بیعت کر کے احمدیت میں داخل ہونا چاہتا ہوں اور اب میں زیادہ دیر تک اپنے آپ کو اس سچائی سے محروم نہیں رکھ سکتا. کونگو برازیل کے مبلغ انچارج کہتے ہیں ایک جماعت گمبوما نے تینوں دن ٹی وی اور ریڈیو پر جلسے کے تمام لائیو پروگرام دکھانے کی توفیق ملی. اس علاقے میں صرف ایک ہی ٹی وی اسٹیشن ہے اور اس پر ہمارے جلسے کے پروگرام چلتے رہے. ایک اندازے کے مطابق 4000 افراد نے جلسہ دیکھا اور سنا ہوگا. گمبوما کے ارد گرد 30 دیہات کی جماعت نے بھی ریڈیو کے ذریعے جلسہ سالانہ میں شرکت کی. ان علاقوں میں بجلی کی سہولت میسر نہیں، اس لیے لوگ ریڈیو کے ذریعے سنتے ہیں. پھر انہوں نے یہاں جو اتنے میرے خطابات تھے ان کا لوکل زبان میں لنگالا میں ترجمہ ہو رہا تھا وہ بھی سنا. کہتے ہیں الحمدللہ پروگرام بہت کامیاب رہا جس کا اظہار اپنا اور غیروں نے سب نے کیا. تینوں دن ہر طرف جلسہ سالانہ کا ماحول تھا. ویسے ہی کھانے کا انتظام کیا گیا تھا جیسے جلسہ میں کیا جاتا ہے. دوران جلسہ اللہ کے فضل سے 12 افراد کو بیعت کر کے جماعت احمدیہ مسلمہ میں داخل ہونے کی توفیق ملی. گنی بساؤ کے مبلغ لکھتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے اکثر نومبائن احمدیت قبول کرنے کے بعد اپنے اپنے علاقے اور اپنے عزیزوں و اقارب میں کثرت سے تبلیغ کر رہے ہیں. جلسہ سالانہ یو کے بامرکت موقع پر احباب کو جلسہ کے پروگرام دیکھنے کی تحریک کی گئی تو تمام نومبائن نے اپنے غیر جماعت عزیز و اقارب اور دوستوں کو جلسہ میں میرے خطابات سننے کے وقت تھے 3 خطاب 4 اس کو خاص طور پہ بلایا. کہتے ہیں لوگ 30 کلومیٹر اور 18 کلومیٹر کا فاصلہ سائیکلوں پر یا پیدل کر کے پہنچے وہاں. اکثر لوگ صرف پہلے دن کا خطاب سننے کے لیے آئے تھے مگر انہوں نے میرا جو پہلے دن کا خطاب سنا تو ان کا ارادہ بدل گیا اور انہوں نے تینوں دن قیام کرنے کا ارادہ کیا. اور تیسرے دن اختتامی خطاب سننے کے بعد یہ لوگ کہنے لگے کہ آپ کے خلیفہ نے ہمارے دل جیت لیے ہیں اور جو اسلام انہوں نے پیش کیا ہے وہی حقیقی اسلام ہے. اس موقع پر 127 افراد مرد اور عورتوں نے احمدیت قبول کی. اجتماعی طور پر بھی بیعتیں ہوئیں. کانگو سے مولم سلسلہ ابراہیم صاحب کہتے ہیں ایک عیسائی دوست موک نگاچینی چیبی صاحب کو جلسہ دیکھنے کے لیے مدعو کیا گیا. اپنی بیوی کے ساتھ جلسے میں شریک ہوئے. جلسہ دیکھنے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس طرح کی تعلیمات اور رہنمائی ہمیں کہیں نہیں ملے گی. ہم نے اپنی زندگی کا ایک لمبا حصہ عیسائیت میں ضائع کر لیا ہے. یہاں پر ہم نے جو 3 دنوں میں سیکھا ہے
وہ عیسائیت میں رہ کر پوری زندگی بھی نہیں سیکھ سکتے۔ ہماری بھلائی اب اسی میں ہے کہ ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اس طرح میاں بیوی اور بچوں نے بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کر لی۔ گنی بساؤ کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ گنی بساؤ کے بافٹا ریجن سے تعلق رکھنے والے غیر احمدی دوست کمباجاؤ صاحب نے جلسہ سالانہ یو کے 3 دنوں کی کارروائی سنی اور میرے خطابات سنے، اور پھر کہنے لگے اسلام کو اس وقت ایک لیڈر کی ضرورت ہے اور وہ جماعت احمدیہ کے پاس ہے خلیفہ کی صورت میں، اور اسی پر ایک تمام عالم اسلام اکٹھا ہو سکتا ہے۔ اس طرح جلسہ ختم ہوتے ہی انہوں نے اسی وقت بیعت کر کے احمدیت نے شمولیت اختیار کر لی۔ کانگو برازیل سے ایک عیسائی دوست انگوتانی صاحب کہتے ہیں، میں نے کبھی بھی کسی مذہب میں دلچسپی نہیں لی، کیونکہ عیسائیت کو دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ مذہبی لوگ مخلص نہیں ہوتے۔ میرا بھائی پہلے ہی جماعت میں داخل ہو چکا تھا، اس نے مجھے اس جلسے میں شامل ہونے کی دعوت دی، میں اس کے کہنے پر آ گیا، اور جوں میں جلسہ دیکھتا گیا میرے اندر تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو گئی اور مذہب کے ساتھ لگاؤ پیدا ہونے لگا۔ خلیفہ کی تقاریر سن کر پہلی دفعہ میرے دل نے گواہی دی کہ مذہب ایک حقیقت ہے، سچے مذہب میں دلوں کو پھیرنے کی طاقت ہے۔ میں زندگی میں پہلی دفعہ اسلام احمدیت کو بطور مذہب قبول کر رہا ہوں۔ نائجر کے غیر احمدی دوست جلسہ سن کے ان کو بیعت کی توفیق ملی، کہتے ہیں میں جلسے کے پروگرام دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور جس حق کا میں متلاشی تھا وہ مل گیا، اب میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ سینیگال سے ظفر اقبال صاحب کہتے ہیں کہ امبور ریجن میں جلسہ کے تینوں ایام میں جو میرے خطابات تھے 4 ریڈیو اور 1 ٹی وی پر نشر ہو رہے تھے لائیو۔ ایک ریڈیو میزبان نے ان خطابات کو سن کر احمدیت قبول کی۔ وہ میزبان نہایت پڑھے لکھے اور عوام میں بہت مقبول ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے جماعت کے متعلق بہت کچھ سنا تھا، لیکن آج امام جماعت کی باتیں سن کر مجھے حقیقت پتہ چلی ہے، لہٰذا میں سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوتا ہوں۔ اسی دن انہوں نے بیعت کر لی اپنی فیملی سمیت۔ کیمرون کے ایک لوکل امام ہیں مروا کے، جلسہ کی کہتے ہیں کہ جلسہ کی خاص بات جماعت کے امام کی تقاریر ہیں۔ جماعت کے خلیفہ ہر بات قرآن اور حدیث سے کرتے ہیں، اس نے میرے دل پر بہت اثر کیا ہے۔ یقیناً یہ جماعت اور خلیفہ خدا کی طرف سے ہیں، میرا دل مطمئن ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دوستوں سمیت بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کر لی۔ انصاف کی نظر سے دیکھنے والے اللہ کے فضل سے علماء میں بھی ہیں ایسے جو حق دیکھتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ مالی میں غیر جماعت اباب نے شمولیت کی جلسہ دیکھنے کے بعد۔ جلسہ سے قبل جماعتی ریڈیو پر جلسے کے بارے میں پروگرام کیے گئے اور جلسہ کے بارے میں روزانہ ریڈیو پر اعلان بھی نشر ہوتا رہا۔ کہتے ہیں ہم نے ہر ایک کمیشن آنے کی دعوت دی جلسہ دیکھنے کے لیے، چنانچہ جلسے کے ایام میں احمدی اباب کے علاوہ غیر جماعت افراد بھی جلسہ کی نشریات دیکھنے آئے۔ جلسے کے آخری روز 4 افراد بیعت کر کے احمدیت میں داخل ہوئے۔ یہ افراد پڑھے لکھے ہیں اور انہوں نے بیان کیا کہ ہم کافی عرصے سے کائی شہر میں ریڈیو سن رہے تھے اور ہمیں احمدیت میں دلچسپی تھی۔ جب ہم نے ریڈیو پر جلسہ کے بارے میں سنا تو ہمیں تجسس ہوا کہ ان کے جلسے کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ جلسہ دیکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی فلاح اور ترقی صرف احمدیت کے ساتھ وابستہ ہے۔ جس اسلام کو احمدیت دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے وہی اصل اور حقیقی اسلام ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک خلیفہ کی ضرورت ہے جو ان کی رہنمائی کر سکے، اور موجودہ زمانے میں اسلام میں خلافت احمدیت کے ذریعے جاری ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ہم پکے احمدی ہیں اور جو ماہانہ چندہ ایک احمدی کے لیے دینا ضروری ہے ہمیں بتائیں، ہم ہر ماہ دین کی خدمت کے لیے چندہ بھی دیں گے۔ امیر صاحب مالی لکھتے ہیں کائی ریجن کے مشن ہاؤس میں جلسہ کی نشریات دیکھنے کے لیے غیر جماعت افراد آئے۔ جلسے کے تیسرے روز جب بیعت کے ایمان افروز نظاروں پر مشتمل ایک ڈاکومنٹری پرانے بیعتوں کی دکھائی گئی تو ایک غیر جماعت نے جو پڑھے لکھے تھے انہوں نے سوال کیا کہ بیعت کی شرائط کیا ہیں۔ وقفہ کے دوران سب حاضرین کو مولم صاحب نے شرائط بیعت مقامی زبان میں ترجمہ کر کے سنائیں۔ اس غیر جماعت نے کہا کہ یہ تو اسلام کا خلاصہ ہے اور اس میں معاشرتی زندگی گزارنے کے بارے میں
آسن رنگ میں رہنمائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پر عمل کرنا تو ہر ایک کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے۔ چنانچہ جلسے کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ گھانا لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے سے جلسے میں لوگ شامل ہوئے۔ بستان احمد اقرا کے سرسبز احاطے میں جلسے کا انتظام کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں بہت ماحول بڑا اچھا تھا، بڑا وجد آفرین تھا۔ 2 مقامات پر 2 بڑی بڑی ویڈیو اسکرین پر احباب و خواتین براہ راست جلسے کے نظارے دیکھ رہے تھے۔ تینوں ایام میں 2500 سے زائد احباب الاجنا جلسے میں شامل ہوئے۔ کماسی احمدیہ سینٹر مسجد میں بڑے پیمانے پر انتظام کیا گیا تھا، وہاں تینوں دن 2000 سے زائد شامل ہوئے لوگ۔ اپر ویسٹ وہاں میں 12 مساجد میں اجتماعی جلسے کی جلسہ سالانہ کی کارروائی سننے کا انتظام کیا گیا تھا۔ 14 مقامات پر، پھر اسی طرح باقی سارے ریجنز میں بھی شہر واہ میں 12 مقام میں تھا اور باقی سارے ریجن میں 14 مقام پر تھا۔ اس طرح یہاں بھی 2000 سے زائد لوگوں نے اجتماعی طور پر سنا۔ اور دوسرے چینل کے ذریعے سبھی دیکھتے رہے۔ ایم ٹی افریقہ اور ایم ٹی گھانا کے علاوہ جلسہ کی کارروائی گھانا کے 3 دیگر ٹی وی چینلز پر بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ یمن سے اکرم صاحب کہتے ہیں، علی الکہلانی، کہ آج خلیفہ وقت نے اس جلسے اور خطابات سے ہمارے دلوں اور روح کو نئی زندگی عطا کر دی ہے۔ ہماری آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے تھے جو اب واپس لوٹ آئے ہیں اور دل سخت ہونے کے بعد نرم پڑ گئے ہیں۔ اگر خلیفہ وقت کا لجنہ والا خطاب سارا معاشرہ سنے اور اس پر باقاعدگی سے عمل کرے تو سارا معاشرہ 100% سلجھ جائے۔ اسی طرح آخری خطاب نے جلسے کے سارے انتظامات کو 4 چاند لگا دیے۔ اس سارے نظام کو دنیا میں کی نظیر نہیں ملتی۔ تمام چہرے ہنستے مسکراتے نظر آئے۔ یہ اس خدا کا فضل ہے جس نے یہ جماعت بنائی۔ یمن سے عامر علی صاحب کہتے ہیں کہ جلسے کے 3 دن ہمارے لیے عید تھے، جن میں ہم نے خدا تعالیٰ کے فضلوں کو نازل ہوتے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ اس کے وعدوں کو پورا ہوتے دیکھا۔ جلسے سے خلافت احمدیہ پر ہمارے ایمان میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی تائید خلافت احمدیہ کے شامل حال ہے۔ خلافت کے علاوہ سوائے ظلمت کے کچھ بھی نہیں۔ ہر چند ہم جلسے میں جسمانی طور پر شامل نہ تھے، لیکن ہمارے دل آپ کے ساتھ تھے اور ہم جلسے کی پاکیزہ روحانی فضا کو یوں محسوس کر رہے تھے گویا ہم وہاں موجود ہوں۔ کہتے ہیں آپ کو دیکھ کر اور آپ کی نصائح کو سن کر جذبات وہ تھے جو ناقابل بیان ہیں۔ بڑا گہرا دل پر اثر ہو رہا تھا۔ خطابات سے بہت استفادہ کیا، کیونکہ مجھے اپنی بہت سی ذمہ داریوں کی طرف توجہ پیدا ہوئی، نیز بہت سی غلطیوں کا مجھے پتہ لگا جس سے میں غافل تھا۔ اب کہتے ہیں کہ مختلف ملکوں میں احمدیوں کو اکٹھے ہو کر جلسے میں شامل ہونے کے نظارے نے میرے دل میں بہت درد پیدا کیا، اور میں نے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ جلد یمن میں بھی ہمیں ایسی جگہ عطا فرمائے جہاں وہ اکٹھے ہو کر جلسے میں شامل ہو سکیں۔ اردن سے حامد صاحب کہتے ہیں کہ ہر سال دنیا کے تمام ممالک سے لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیش گوئی کی صداقت کے گواہ بن کر جلسے میں شرکت کرتے ہیں۔ اس سال کے جلسہ ایک خصوصیت کا حامل تھا، کیونکہ اس سال انٹرنیٹ اور ایم ٹی اے کے ذریعے تمام دنیا سے احمدیوں نے کثرت کے ساتھ اس میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حالات میں جماعت کی نصرت فرماتا ہے، کیونکہ یہ ایک سچی جماعت ہے۔ میں اس سال کے جلسے میں خلیفہ وقت کی موجودگی کو ایک روحانی کشف یا دنیا میں جنت سے تشبیہ دیتا ہوں، جس کے پھل ہم نے ان 3 دنوں میں کھائے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سچے اسلام کی تبلیغ کے لیے روحانی فضاؤں میں نصب یہ ایک آسمانی خیمہ ہے۔ شام سے محمد بدر صاحب کہتے ہیں کہ جلسے میں احمدی مسلمان رنگ و نسل اور کلچر کے اختلاف کے باوجود خلیفہ وقت کی قیادت میں جماعت کے جھنڈے تلے متحد تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا یہ قول صادق آتا ہے ان پہ کہ اگر تو زمین بھر کے خزانے بھی خرچ کرے تو ان کے دلوں کو نہ جوڑ سکتا، بلکہ یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں کو وہم باندھ دیا ہے۔ قرآن شریف کی آیت ہے، تو ہم پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ شاملین جلسہ کے چہروں سے محبت کے جذبات ٹپکتے تھے۔
کہتے ہیں کہ جلسے میں طمانینت اور سلامتی کا بھی شدید احساس ہوا. ایسا لگتا تھا کہ ہم سب احمدی اپنے روحانی قائد کے جلوہ میں صحرا کے درمیان واقع ایک روحانی نقشستان میں ہیں جس میں سکینت ہی سکینت ہے اور سلامتی ہی سلامتی ہے. بشدت احساس ہوا کہ ابھی مجھ میں بہت سی کمزوریاں ہیں اور مجھے اپنے اندر نیک تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے بہت کوشش کرنا ہوگی. تقویٰ کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے ہوں گے، دین کو دنیا پر مقدم کرنا ہوگا، عائلی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے خواتین سے محبت اور نرمی سے پیش آنا ہوگا. جرمنی سے عبدالرحمٰن صاحب ہیں لبنانی، یہ کہتے ہیں میں نے برلن کی مسجد میں باپ جماعت کے ساتھ 3 دن کی جلسے کی کارروائی سنی. جلسہ کے روحانی فضاؤں کو محسوس کیا. جلسے سے ہم نے بہت استفادہ کیا. روحانیت جس کی کمی محسوس کر رہے تھے واپس لوٹ آئی. فلسطین ویسٹ بینک سے عمر صاحب کہتے ہیں میری خواہش ہے کہ یہ جلسہ روز منعقد ہو تاہم انبیاء اور اولیاء کی طرح بنے. ایک منفرد احساس تھا. سب بھائیوں نے اکٹھے بیٹھ کر جلسہ سنا. ایک محبت اور اخوت کا ماحول تھا. رضوان شاہ صاحب ایوری کوسٹ سے لکھتے ہیں کہ ماں شہر کی جماعت کے صدر اندرے صاحب نے بتایا کہ جلسہ میں سب سے متاثر کن نظارہ یہ تھا کہ دنیا احمدیت خلافت کے جھنڈے تلے متحد ہے اور اطاعت خلافت میں مگن ہے. کسی جگہ دن ہے تو کسی جگہ آدھی رات ہے. سب خلیفہ وقت کا خطاب سننے کے لیے ہمتاً گوش ہیں اور اپنے ایمانوں کی تازگی کے سامان کر رہے ہیں. کرغزستان کے نیشنل پریزیڈنٹ الیاس کوباتوف کہتے ہیں کہ جلسے پر کچھ ایسی تقاریر پیش کی گئیں جن کو سن کر میں جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں نے جلسہ سالانہ یوٹیوب پر دیکھا تھا اور میری خوشی کی انتہا اس وقت نہ رہی جب میں نے یوٹیوب پر اپنے بہن بھائیوں کے کمنٹس دیکھے جو ایک دوسرے کو جلسے کی مبارک کے تحائف پیش کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو سلامتی کے پیغام دے رہے تھے. یہ سب میرے بہن بھائی مختلف قوموں سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا رشین، یوکرینی، آرمینی، تاتاری، قزاقی اور کرزی وغیرہ. یہ نظارہ بہت ہی روح پرور تھا. نائجر کے احمدی دوست سلمان صاحب کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت کا براہ راست خطبہ اپنی مادری زبان حفصوں میں سننا میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. کہتے ہیں MTA5 پر حفصہ زبان کے ایڈیشن نے ہمارے جلسے کے چاند لگا دیے اور ہمارے لیے جلسہ اور عید ایک ساتھ ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ خلیفہ وقت کو حفصہ زبان میں سننا ایک لگژری ہے جس کی لذت ایک حفصہ ہی سمجھ سکتا ہے. اس دفعہ پہلی دفعہ حفصہ زبان میں براہ راست ترجمہ کیا گیا تھا. انڈونیشیا کی ایک جماعت کے ایک دوست سویتونو صاحب کہتے ہیں کہ جلسہ دیکھنے اور خلیفہ وقت کے خطابات سننے کے بعد ہمارے خاندان میں خلافت سے محبت کی ایک نئی روح پیدا ہوئی ہے. ہم نے انسانی بھائی چارے کا اعلیٰ نمونہ دیکھا جو کہ دنیا میں کسی جگہ نہیں ملتا. خلافت واقعی نسل اور رنگ سے بالا ہو کر انسان کے درمیان محبت اور امن کا مجسمہ ثابت ہو رہی ہے. آسٹریلیا سے عاطف زاہد صاحب کہتے ہیں کہ لائیو نشریات رات 12:55 پہ شروع ہوا افتتاحی خطاب. اس کے باوجود لوگوں نے بڑی سنجیدگی سے جلسے کی کارروائی سنی، اجتماعی طور پر وہاں پہنچ کے. اور ایک صاحب اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کے آئے تھے. انہوں نے خطبے کے بعد 10:30 بجے خطبہ ختم ہوا تھا رات کو، بیٹے سے کہا کہ تم گھر چلے جاؤ. اس نے کہا کہ نہیں، میں تو یہیں بیٹھ کے سنوں گا خطاب، اور وہ بھی رات کو بیٹھا رہا. کہتے ہیں کہ جلسے کا اختتامی خطاب اتوار کی رات دیر سے شروع ہونا تھا اور اگلا دن ورکنگ ڈے تھا، اس لیے پریشانی تھی کہ لوگ مسجد میں نہیں آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابواب جماعت کثیر تعداد میں اختتامی خطاب کو بھی سننے کے لیے آئے اور بلکہ یہ تعداد افتتاحی سیشن میں شامل ہونے والوں سے زیادہ تھی. برازیل سے ابراہیم صاحب جن کا تعلق گنی بساؤ سے ہے، کہتے ہیں تعلیم کی غرض سے برازیل گئے ہوئے ہیں. ایک بات جو خاص طور پر میرے لیے توجہ کو باعث بنی، جس کا میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ نظام خلافت ہے، جس کے تحت ایک ہی وقت میں مختلف ممالک کے لوگ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اکٹھے جلسے کی تقاریر اور کارروائی سن اور دیکھ رہے تھے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جماعت احمدیہ ہی اسلام کی حقیقی نمائندہ جماعت ہے، اور اگر امام مہدی نہ آئے ہوتے تو ہم میں یہ اتفاق و اتحاد نہ ہوتا. میں اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں اس جلسے کے ذریعے علم میں بہت اضافہ ہوا اور اس جماعت کا ممبر ہونے پر خدا کا شکر گزار ہوں.
کرغزستان سے عطا خانو وادی لیارا صاحبہ ہیں میرا خیال ہے، یہ کہتی ہیں کہ مقررین کی تقاریر کو اخلاص سے سننا اور دیکھنا کتنا دلچسپ ہے۔ خلیفہ وقت کے خطابات کو سنتے ہوئے بندہ ایسی دنیا میں ڈوب جاتا ہے جس میں اسلام کی نشت ثانیہ ہو رہی ہو۔ ہم سب ایک فیملی کی صورت میں خلیفہ وقت کے خطابات مل کر سن رہے ہیں۔ خاص طور پر خلیفہ وقت کا لجنہ کا خطاب تھا جس میں اسلام میں عورتوں کے حقوق بیان فرمائے۔ خطاب سن کر ہمیں مزید اللہ کے حضور جھکنا چاہیے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم عورتوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ کہتے ہیں خطبات مجھے جذبات سے لبریز کر دیتے ہیں۔ گوئٹے مالا سے بائرن صاحب کہتے ہیں کہ میرے لیے جلسے کا دن ایک خاص دن ہے اور کوئی معجزے سے کم نہیں، کیونکہ جلسے سے کچھ عرصہ قبل گوئٹے مالا جماعت کے متعدد احباب کرونا وائرس کی وجہ سے بیمار ہوئے اور کچھ کی حالت تشویشناک حد تک چلی گئی، لیکن آج گوئٹے مالا کے سب احباب یہاں بیٹھ کر اکٹھے جلسہ سن رہے ہیں اور کوئی ممبر بھی بیمار نہیں ہے۔ جب میں عیسائی تھا تو معجزات کا عجیب ہی تصور تھا۔ جماعت احمدیہ میں شامل ہو کر مجھے معجزات کی حقیقت سمجھ آئی کہ اصل معجزہ انسان کے اندر ایک پاک تبدیلی پیدا کرنا ہے۔ ایک سال قبل میں اکیلا مسجد میں آتا تھا، میری فیملی کا مسجد آنا اور اسلام قبول کرنا ناممکن لگتا تھا۔ آج میں اپنے ساتھ اپنی اہلیہ، بچوں، والدہ اور ایک بھائی برادر نسبتی اور اس کی فیملی کو بھی ساتھ لایا ہوں، بیٹھا ہی جلسہ دیکھ رہا ہوں اور اس کو یقیناً ایک معجزہ سمجھتا ہوں۔ یہ صاحب بڑے مخلص سادہ سے احمدی ہیں اور معمولی آمد ہے، لیکن تبلیغ کا ایک بڑا جذبہ ان میں پایا جاتا ہے۔ جہاں بھی جاتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں اور مختلف احباب کو اپنے خرچ پر مسجد کے وزٹ کرواتے ہیں۔ گوئٹے مالا سے رامیرو مارتینز کہتے ہیں میرے لیے آج کا دن بہت خاص تھا۔ ایم ٹی اے کے ذریعے یو کے جلسہ اور دوسری جگہ کے ویڈیو مناظر دیکھ کے یقین ہو گیا کہ یہ عالمگیر نظام یقیناً خدائی نظام ہے۔ خلیفہ وقت یقیناً خدا کی طرف سے مقرر ہیں، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کو کس طرح کی شکل معاشرے میں پیش کرنی چاہیے۔ میں بہت خوش ہوں، آئندہ سے خلیفہ وقت کے خطاب ہمیشہ سنوں گا۔ یہ صاحب 35 سال تک بائبل پڑھاتے رہے، مختلف عیسائی فرقوں کے ممبر رہے، مگر ہمیشہ اختلاف کی وجہ سے ایک سے دوسرا فرقہ تبدیل کرتے رہے۔ خود تحقیق کر کے اسلام احمدی قبول کی ہے۔ مسجد سے 20 کلومیٹر دور ان کی رہائش ہے۔ جب سے انہوں نے احمدیت قبول کی ہے اس عرصے میں صرف ایک جمعہ پر گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے نہیں پہنچے، باقی باقاعدہ نمازوں پہ جمعے پہ آتے ہیں، نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں اور اپنے گھر میں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ گوئٹے مالا سے ایولین گونزیلیز کہتی ہیں کہ جلسہ یو کے میں براہ راست شامل ہو کر معلوم ہوا کہ جماعت احمدیہ کا ایک نظام ہے، سب ایک لڑی میں پروئے ہوئے نظر آئے اور خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس نظام کا حصہ بننے کا موقع دیا۔ مجھے افسوس ہے کہ خلیفہ وقت کی باتوں کو سننے سے ایک بڑا حصہ دنیا کا محروم ہے، اسی وجہ سے دنیا میں مسائل ہیں، جنگ کی کیفیت ہے۔ مجھے احمدیت میں داخل ہو کر یہ بات سمجھ آئی کہ دعا سے سب کچھ ہو سکتا ہے اور بہت سے مسائل ہمیں دعا سے ہمارے حل ہو گئے۔ میرا اجڑتا ہوا گھر بچا خلیفہ وقت کی دعا سے۔ میرے پاس اس وقت الفاظ نہیں کہ خلیفہ وقت کا شکریہ ادا کر سکوں۔ کہتی ہیں پہلی دفعہ مرتبہ شامل ہونے کی وجہ سے میں کہہ سکتی ہوں کہ میرے لیے یہ کامیابیوں اور فتح کا سال ہے۔ ہم مکمل تو نہیں ہیں مگر ہمارا روحانیت کا ایک نیا سفر شروع ہو گیا ہے۔ میں آئندہ بھی ہر سال جلسے میں شامل ہوا کروں گی۔ نائجر کے احمدی دوست عیسیٰ بابا کہتے ہیں میں نے خطبہ میں مہمان نوازی کے بارے میں سنا کہ امام مہدی علیہ السلام کس طرح اپنے آرام پر مہمانوں کے آرام کو فوقیت دیتے تھے، اور میں خلیفہ وقت نے مثال حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی پیش کی کہ مہمانوں کے آرام کے لیے اپنی چارپائی بھی دے دی، ساری رات مشکل میں گزاری، اور پھر اس کی مثال میں نے جلسے میں دیکھی کس طرح بھائی چارے کی فضا قائم تھی۔
کیچڑ میں پھنسی ہوئی گاڑیوں کو خدام اپنے آپ کی پرواہ کیے بغیر باہر نکال رہے تھے۔ شاید یہی بھائی چارہ ہے جس کی کمی کی وجہ سے آج مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار ہیں، اور یہ حل ہمیں خلیفۃ المسیح نے بتا دیا۔ سمد غوری صاحب البانیہ سے لکھتے ہیں، ایک دوست ڈاکٹر بجر بیار رام ہے، بجر نہیں بیار، ڈاکٹر بیار صاحب نے بتایا کہ میں نے خلیفہ وقت کے خطابات کے علاوہ جلسہ سالانہ یو کے دیگر پروگرام بھی دیکھے ہیں۔ آج کل کے اس دور میں جلسہ سالانہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک عام ضرورت ہے۔ کہتے ہیں خلیفہ وقت کے خطابات نہایت سادہ الفاظ لیکن موجودہ وقت کے بارے میں ایک عظیم پیغام لیے ہوئے تھے، ایسے وقت میں جب کہ تمام اخلاقی قوانین کو پامال کیا جا چکا ہے اور یا کیا جا رہا ہے، انسانیت کو اس کے حقوق دلائیں گے اور دنیا کو بچائیں گے۔ یہ کہا جب یہ لوگ بھول جاتے ہیں، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ انسانیت کو حقوق دلائیں گے اور دنیا کو بچائیں گے، جبکہ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ اصول تو دراصل 1500 سال قبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائے تھے، جن کی علمبردار آج جماعت احمدیہ ہے۔ اس دفعہ جلسہ سالانہ میں جو نظارے دیکھے، ان میں جماعت احمدیہ جماعت اور ہیومینٹی فرسٹ کے افریقہ کے غریب علاقوں میں خدمات کے نظارے نے مجھے بہت متاثر کیا۔ ان بچوں کی دمکتی ہوئی آنکھیں حقیقت پر سے اس رنگ میں پردہ اٹھانے والی تھیں کہ ان کے آگے دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں کی لفاظیاں اور پروپیگنڈے ہیچ ہیں۔ وہ آنکھیں زندگی کی طلبگار ہیں اور پانی زندگی ہے جس کو وہ پہلی بار کتنے مزے سے چکھ رہے تھے۔ جلسہ سالانہ کے موقع پر جو خیر سگالی کے پیغامات موصول ہوئے، وہ یو کے علاوہ بھی 9 ممالک سے عام شخصیات کے خیر سگالی کے 109 پیغامات موصول ہوئے۔ ان میں ویڈیو پیغامات، آڈیو پیغامات، تحریری پیغامات شامل ہیں۔ یو کے علاوہ جن ممالک سے پیغام آئے ان میں یو ایس اے، سیرا لیون، گیمبیا، سینیگال، کینیا، اسپین، ہالینڈ، جرمنی شامل ہیں۔ پرائم منسٹر یو کے، پرائم منسٹر کینیڈا، پھر لیبر پارٹی کے لیڈر یو کے لب ڈیم کے لیڈر یو کے اس طرح اور بہت سے پولیٹیشنز ہیں۔ پھر 8 منسٹرز، 11 شیڈو منسٹرز، 4 سابق سیکرٹری آن اسٹیٹ، لندن پولیس کمشنر، 6 نیشنل مذہبی لیڈر، 13 میئرز کے پیغامات ملے۔ اس کے علاوہ مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے مختلف شخصیات کے پیغام ملے۔ ایم ٹی اے افریقہ کی رپورٹ یہ ہے کہ گزشتہ سالوں کی طرح ان سال ایم ٹی اے افریقہ کے ذریعے بھی افریقہ بھر میں جلسہ سالانہ یو کے کی نشریات دیکھی اور سنی گئی، جس کی ہم نے لوگوں کے تاثرات سے بھی دیکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایم ٹی اے افریقہ کے علاوہ جلسہ سالانہ کی نشریات بعض دیگر مقامی ٹی وی چینلز پر بھی نشر کی گئیں۔ اس سال گیمبیا، سیرا لیون، لائبیریا، گھانا، یوگنڈا، مالی، روانڈا، برونڈی، سینیگال، بورکینا فاسو میں 14 مختلف ٹی وی اسٹیشنز پر میرا جو خطابات تھے وہ براہ راست نشر کیے گئے۔ ایک اندازے کے مطابق 55 ملین سے زائد لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچا۔ کرونا کی وجہ سے جو افریقہ کے بیرونی مہمان شرکت نہیں کر سکے تھے، انہوں نے ان کے آ رہے تھے کہ ہمیں شامل ہونے کا موقع دیا جائے۔ ہاؤسا زبان میں پہلی دفعہ ترجمہ ہوا۔ یہ زبان افریقہ میں 50 ملین سے زائد لوگ بولتے ہیں۔ افریقہ کے 16 مختلف ٹی وی چینل نے جلسہ سالانہ یو کے حوالہ سے خبریں نشر کیں۔ ان چینلز کو دیکھنے والوں کی تعداد 60 ملین سے زائد ہے، 60۔ یوگنڈا سے مشنری ذکی صاحب لکھتے ہیں کہ مختلف سوشل میڈیا پر جماعت کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا جلسہ سے پہلے مخالفین نے، اور ان کا اپنا قرآن ہے وغیرہ وغیرہ، اس لیے جلسہ نہ سنیں۔ جب انہوں نے بھی اشتہار دیا کہ جلسہ سنیں، انہوں نے شروع کر دیا پروپیگنڈا کہ جلسہ نہ سنیں کیونکہ ان کا قرآن بھی اور ہے۔ اس پروپیگنڈا کے نتیجے میں یوگنڈا میں ایک بڑی تعداد میں لوگوں کی توجہ جلسہ سالانہ کی طرف پیدا ہوئی، الٹا اثر ہو گیا، اور بہت سے غیر احمدی احباب نے اس بات کا اظہار کیا کہ جماعت کے خلاف اس پروپیگنڈے کی وجہ سے ہمیں جلسہ کے حوالے سے تجسس ہوا، اور جلسہ دیکھنے کے بعد ہمارے دل بدل گئے ہیں اور ہمیں پتہ لگ گیا کہ احمدیوں کا وہی قرآن ہے، بلکہ وہ دوسروں کی نسبت قرآن کریم سے زیادہ عشق کرتے ہیں۔
یوگنڈا کے ایک کیتھولک دوست نے لکھا کہ میں نے یوگنڈا کے نیشنل ٹی وی پر جلسے کا اشتہار دیکھا کہ یو کے میں کوئی اسلامی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. اس میں نے کہا دیکھوں کیسی کانفرنس ہے. چنانچہ ہفتے کے روز میں نے ٹی وی لگایا تو سفید پگڑی والے ایک شخص کو دیکھا جو خطاب کر رہے تھے. میں نے خطاب سننا شروع کیا. ٹی وی کے سامنے سے اٹھ نہیں پایا اور شروع سے لے کر آخر تک مکمل خطاب سنا. کہنے لگے کہ عورتوں کے متعلق اسلامی تعلیمات کہیں نہیں ملتیں اور میں نے کسی شخص کو عورتوں کے حقوق کے بارے میں اس طرح آواز اٹھاتے کبھی نہیں دیکھا. انہوں نے اسی وقت اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے اس خطاب کا اسکرپٹ چاہیے جو عورتوں کا خطاب تھا. چنانچہ انہیں وہ انشاءاللہ بھجوا دیا جائے گا. غیر جماعت دوست عبداللہ کوئی صاحب لائبیریا سے ہیں. کہتے ہیں کہ میرا مقصد جلسے کے پروگرام دیکھنے کا یہ تھا کہ مجھے احمدی مسلمانوں اور دیگر مسلمانوں میں فرق پتہ چلے اور میرے پر واضح ہو کہ جماعت احمدیہ کے بارے میں غیر احمدی علماء بتاتے ہیں کیا حقیقت ہے. جلسہ کے دیکھنے کے بعد مجھے پورا یقین ہو گیا کہ جماعت کے خلاف صاف منفی پروپیگنڈا ہے, سب جھوٹ ہے. حقیقت میں جماعت احمدیہ کے ذریعے اسلام پیغام دنیا میں پہنچ رہا ہے اور میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ باقی لوگوں کو بھی اس حقیقت سے آگاہ کروں کہ صرف جماعت احمدیہ حقیقی طور پر دین اسلام کی اشاعت کر رہی ہے. لائبیریا سے غیر احمدی دوست ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مذہبی رواداری کی بنا پر جلسہ کی کارروائی دیکھنے کے لیے شامل ہوا تھا. جب میں نے اسٹیج کی پردہ پر لکھی قرآنی آیت پڑھی تو یہ بات میرے لیے بہت حد حیران کن تھی کہ احمدیوں کے بارے میں غیر احمدی علماء یہ مشہور کرتے ہیں کہ احمدی رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں تسلیم کرتے اور ان کی عزت نہیں کرتے, لیکن اس سب کے برعکس احمدی تو پوری دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پرچار کر رہے ہیں. اور جس طرح جماعت احمدیہ کے خلیفہ نے قرآن کریم کی تعلیم اور بار بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنے خطاب میں کیا, وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے. پریس اینڈ میڈیا کے ذریعے سے بھی, یہ بیچ میں آگے ہیں دوسری چیزیں بعد میں, بہرحال یہ آگے پھر پریس اینڈ میڈیا کا ذکر ہے. پریس اینڈ میڈیا کے ذریعے سے بھی کوریج ہوئی اللہ کے فضل سے, اور بی بی سی نے اپنے ریجنل ٹی وی میں دیا, بی بی سی ساؤتھ نے دیا, ایک ڈاکومنٹری بھی چلائی, اور اگلے یہ رپورٹ جو تھی بی بی سی ورلڈ نے بھی نشر کی جو 200 ممالک میں دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ بی بی سی نیشنل نیوز چینل پر بھی خبر ہوئی اور رپیٹ بھی ہوتی رہی. یہ کہتے ہیں کہ معین طور پر کتنے افراد تک پیغام پہنچا یہ تو مشکل ہے بتانا, لیکن ایک اندازے کے مطابق یہ کوریج 52 ملین افراد تک تھی. 40 ویب سائٹ نے جیسے خبر نشر کی, ان کی اپنی ریڈرشپ 27 ملین افراد ہے. 20 اخبارات وغیرہ میں جلسے کے بارے میں آرٹیکل شائع ہوئے, اس کی ریڈرشپ 7,35,000 ہے. جلسہ کے حوالہ سے 16 ریڈیو پروگرام نشر ہوئے, 16 ملین لوگوں نے تک پیغام پہنچا. اسی طرح 12 ٹیلی ویژن چینل نے جلسے کی خبر نشر کی جن کی کوریج 22 لاکھ افراد تک ہے. ان تمام ذرائع کے علاوہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اندازاً 63 لاکھ افراد تک پیغام پہنچا. ڈھاکہ کی میر صاحب بنگلہ دیش کہتے ہیں ڈھاکہ کی مرکزی مسجد نارائن گنج برہمن بڑھیا چٹا گانگ میں لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے شمولیت ہوئی. کہتے ہیں کہ رپورٹ کے مطابق 800 سے زائد غیر جماعت مہمانوں نے جلسہ کی کارروائی سنی اور استفادہ کیا. پھر کہتے ہیں بنگلہ دیش کے 10 آن لائن پورٹلز اور اخباروں میں جلسے کی خبریں بما تصاویر شائع ہوئیں. ان میں سے 3 بہت مشہور اور معروف ہیں. بہت ہی متعدد اندازے کے مطابق آن لائن پورٹلز اور اخباروں کے ذریعے سے کم 54 لاکھ ابواب نے یہ خبریں پڑھی ہیں. ایم ٹی اے انٹرنیشنل کے ذریعے کوریج جو ہے یوٹیوب پر 15 ملین سے زائد لوگوں نے وزٹ کیا. تقریباً 5 لاکھ گھنٹے یوٹیوب کے ذریعے ایم ٹی اے دیکھا گیا. انسٹاگرام پر 35,000 لوگوں نے ایم ٹی اے کا پیج دیکھا اور 1.97 ملین لوگوں نے تک اس کی رسائی ہوئی. ٹویٹر پر 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے ایم ٹی اے کا پیج دیکھا. 35,000 سے زائد لوگوں نے اس کو پسند کیا اور آگے دوسروں کو پہنچایا. فیس بک کے ذریعے بھی 5.5 لاکھ سے زائد ابواب تک پیغام پہنچا.
इसी तरह MTA की अपनी वेबसाइट को 1 लाख मरतबा देखा गया। MTA ऑन डिमांड के ज़रिए भी 2 लाख से ज़्यादा दफ़ा आपने जलसे को देखा। तो ये मुख्तसर सी बातें थीं, इस पर भी काफ़ी वक्त लग गया। अल्लाह ताला इस जलसा के दूसरे नताइज भी पैदा फरमाए और सईद रूहों को अहमदियत और हकीकी इस्लाम की तरफ फिर पहले से बढ़कर तवज्जो पैदा हो और नाम नहाद उलमा के शर से जमात को और तमाम सईद रूहों को महफूज रखे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इबादल्लाहि रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि वईताइ ज़िल क़ुरबा वयन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।